الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الله تعالى في كلامه القديم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. انتہائی صد احترام اور محبت کے لائق تمام حاضرین، کلمات طیبات قرآن حکیم سے میں نے تلاوت کی. آج کی گفتگو کہ شب برات آ رہی ہے تو عبادت کے حوالے سے، کچھ دعاؤں کے حوالے سے، ذکر فکر کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ آنے والی جو برکت والی رات ہے، سوار کا دن اور منگل کی رات ہوگی، شب برات. قرآن حکیم میں اس رات کو لیلہ مبارکہ کہا گیا، برکت والی رات. اور اس دن کے اس رات کے اندر 300 دروازہ رحمت کا کھل جاتا ہے. درۃ الناصحین ایک واعظ کی کتاب ہے عربی میں، اس کے اندر صاحب درۃ الناصحین نے فضیلت کے اندر اس شب برات کی فضیلت میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، تو اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. 300 دروازہ رحمت کا کھل جائے گا اس رات. خوش قسمت سعادت مند لوگ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ اپنے گناہوں کی کریں اور سخاوت اور جو کمی کوتاہی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں. رزق کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں تو عمر کے اندر بھی برکت ہوتی ہے. اس رات جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو لڑے ہوئے آپس میں ان کو راضی کر دے، دو قبیلے ہیں، خاندان ہیں، نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، آپس میں ملا دے، بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے. والدین اس پر ناراض ہیں، معافی مانگ لے تاکہ 300 رحمت کا دروازہ کھلا ہے، یہ محروم نہ رہ جائے. اور اگر زندگی میں کمی کوتاہی ہے، شراب نوشی اس کی عادت بن گئی، مدمن الخمر ہے، تو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ عظمت والی راتیں، ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا کہ وہ وقت کیسے گزارتے ہیں. ارشاد فرمایا والذین یبیتون، اور وہ جو اپنی راتیں گزارتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدا و قیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کی حالت میں. اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ادھر یقین کا معنی موت ہے. موت کے آنے تک اللہ کی عبادت کرتا رہے تو بندہ ہے، بندگی سے اچھا لگے گا. زندگی آمد برائے بندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو بندہ بندگی سے ہی اچھا لگتا ہے، بندہ اور بندگی نہ کرے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بندہ ہے اور اللہ کی بندگی نہیں کرتا، نہ اسے سکون ملے گا، نہ رزق میں برکت ہوگی. زندگی اس کی جو یہ حیات ہے، زندگی ہے، یہ بے مقصد گزر رہی ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے
حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے لا یعنی قول و فعل سے اپنے آپ کو بچا لے. زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. تو ابھی میں آپ کے سامنے ایک دعا پیش کر رہا ہوں اور اس حدیث کے راوی ہیں صحابہ کے مشیر، اللہ کے پیارے محبوب کے ویر اور سنیوں کے پیر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. آپ کی ذات گرامی جن کی محبت منافق کے دل میں آ نہیں سکتی اور مومن کے دل سے نکل نہیں سکتی. مولا علی کا پیار، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، ان کی قدر و منزلت مت پوچھ، جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں. من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. وانا مدینۃ العلم و علی بابھا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے نوادر الاصول فی معرفت احادیث الرسول. اور یہ حدیثیں کنہوں نے جمع کی؟ ابو عبداللہ، اس کو کس نے لکھا؟ ابو عبداللہ محمد حکیم ترمذی من علماء قرن الثالث، تیسری صدی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اب کون سی صدی ہے؟ 15ویں صدی ہے. یہ تیسری صدی کے محدث ہیں. ان کی کتاب میرے ہاتھ کے اندر ہے نوادر الاصول، اور اس کے اندر حدیث پاک ہے اور حدیث کے راوی ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اتاہ جبریل بینہما وہو عندہ، کہ جبریل امین سید الملائکہ نوری فرشتوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ابھی جبریل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اذ اقبل ابو ذر، کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ اچانک وہاں پہنچے. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو ذر غفاری، جن کا اصل نام ہے جندب بن جنادہ، یہ صحابی رسول پہنچے. حضرت جبریل علیہ السلام نے صحابی کو دیکھا. اب جبریل کو تو حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تو جبریل نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھ کے حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ ہوا ابو ذر، یہ ابو ذر ہے، یہ جو آپ کا غلام آیا ہے نا یہ ابو ذر ہے. جبریل امین نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا قل تو یا امین اللہ و تعرفون انتم ابا ذر، اے اللہ تعالیٰ کی امانت وحی کو لانے والا تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے، تمہیں میرے غلام کا پتہ ہے کہ یہ ابو ذر ہے؟ تم فرشتوں کو پتہ ہے کہ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ابو ذر ہے؟ جبریل امین نے جواب کیا دیا، والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی. جبریل فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. حضور علیہ السلام سے کلام کر رہے ہیں کہ ان ابا ذر اعرف فی اہل السماء منہ فی اہل الارض. یہ عربی کے لفظ ہیں. جبریل امین نے عرض کی آقا مجھے اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، زمین والے اس کو تھوڑا جانتے ہیں، آسمانی فرشتے اس کو زیادہ جانتے ہیں. پتہ چلا زمین پر جہاں جہاں پیارے محبوب کے غلام بستے ہیں، جس محلے میں رہتے ہوں، جس خطے میں رہتے ہوں، زمین کے جس ٹکڑے پہ رہتے ہوں، دیہات و شہر ہو، نیکی اللہ کے ساتھ تعلق ہے، پیارے محبوب کے ساتھ تعلق ہے، تو وہاں شہرت اوپر بہت زیادہ ہے، دنیا کی نسبت اوپر زیادہ. بخاری شریف کی روایت ہے جو اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما دیتا ہے فلاں بستی کے اندر جو میرا بندہ نا، میں نے اس کے سر پہ محبوبیت کا تاج رکھا ہے، میری عبادت کر کر کے میرا محبوب بن گیا ہے، میرا پیارا ہے. تو اے جبریل تو بھی پیار اسے کر اور آسمان کے اندر اعلان بھی کر دے، اناؤنسمنٹ بھی کر دے کہ فرشتوں تم بھی پیار کرو. تو فرشتے اس کو جانتے بھی ہیں، اسے مانتے بھی ہیں، اسے پیار بھی کرتے ہیں. پھر زمین کے اندر بھی ہوتا ہے اعلان، خوش قسمت لوگ محبت کرتے ہیں
تو جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آسمانی جو مخلوق ہے نا نوری فرشتے آپ کے اس غلام حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ جانتے ہیں زمین والوں کی نسبت. تھوڑا سا تعارف کرا کے آگے پھر آج آپ کو تحفہ پیش کر رہا ہوں. پچھلا جمعہ تو حضور داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضری اور لاہور کی سرزمین پہ جمعہ پڑھانا نصیب ہوا. جمعہ کی رات بھی وہاں بیان تھا ایک محفل کے اندر. نماز فجر کے بعد ایک مسجد میں درس قرآن اور ایک مدرسہ کے اندر پھر طالب علموں سے تربیتی گفتگو کا موقع نصیب ہوا. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں یہ آج خاص دعا عرض کر رہا ہوں کہ برکت والی رات آ رہی ہے نا. کچھ نوافل کے بارے میں عرض کروں گا. ابھی بھائی صوفی خادم حسین صاحب نے میرے کان میں کہا کہ شب برات بھی آ رہی ہے. میں نے کہا چلو پھر شب برات کے بارے میں عبادت کے بارے میں عرض کر دیتے ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد ایسا ہے, دنیا سے بے رغبتی ایسی ہے, صحابہ بھی برداشت نہ کر سکے گی. اپنے دور کے اندر انہوں نے جو کچھ تھا دین پہ قربان کر دیا. اگر انہیں پتہ چل جاتا نا فلاں صحابی کے گھر پیسے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے مجھے پتہ چلا آپ کے گھر میں پیسے ہیں, میرے سامنے خیرات کرو. کیا اللہ کے محبوب نے پیسے گھر میں رکھے تھے؟ اور جلال ان کے جلال کو دیکھ کر پھر انہیں ماننا ہی پڑتا. دسترخوان پہ 2 قسم کے کھانے, ڈنڈا اٹھا لیا. اتنے پیسے تو نے میزبان صاحب کیوں جمع کیے تھے کہ 2 قسم کا کھانا؟ اللہ کے محبوب ایسا کرتے تھے. صحابہ بھی نہ برداشت کر سکے, تابعین بھی. انہوں نے درخواست لکھی, حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دور تھا, جی مہربانی کریں ہم حضرت کے زہد کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ نے حکم دیا ایسا کرو آبادی کو چھوڑ دو. آپ لوگ آپ کے زہد کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ جس مقام پہ بات کرتے ہیں نا, آپ اس علاقے کو چھوڑ دو, مقام ربضہ جنگل کے اندر اکیلے چلے جاؤ, وہاں زندگی گزارو. آپ اپنی بیوی کو لے کر گئے, ایک لکڑی کا پیالہ تھا, دیکھا ایک آدمی پانی پی رہا ہے ہاتھ سے, ایسے نہر کا پانی جاری تھا, ایسے پانی پی رہا ہے. تو آپ نے جب دیکھا اپنے آپ کو کہا یہ بھی ایک لکڑی کا پیالہ, دنیا کی چیز تو نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے. جس طرح وہ ہاتھ سے پانی پی رہا ہے, وہ لکڑی کا پیالہ بھی کسی کو دے دیا اکیلے. جی وہاں کچھ عرصہ رہے, بیوی بھی ساتھ ہے. موت کا وقت آ گیا, بیوی روئے جا رہی ہے, رو رہی ہے, اے میرے سر کے تاج, نہ کفن کا کپڑا ہے, میں عورت زاد ہوں, میں کیا کروں گی؟ آپ کی موت کا وقت قریب آیا. فرمایا گھبراؤ نہیں, یہ راستہ ہے نا اس پہ بیٹھ جانا, یہاں سے قافلہ گزرے گا. قافلے والوں کو کہنا اللہ کے محبوب کے غلام کا وصال ہو گیا ہے, اور کفن وہ پہنائے جس کی نوکری نہ ہو. سرکاری نوکری والا ذرا کوتاہی وغیرہ کر لیتا ہے, اس کی آمدنی میں اس میں دیکھو تقویٰ دیکھیے کہ مجھے کفن کا وہ کپڑا دے جس کی اپنی کوئی سرکاری نوکری کا سلسلہ نہ ہو, اور کہہ دینا صحابی رسول کا یہاں جنگل میں وصال ہو گیا. آپ رو رہی ہیں, راستے میں بیٹھ گئی, گرد و غبار کو دیکھا, قریب آیا ایک قافلہ تھا. قافلے والے عورت کو دیکھ کر حیران ہو گئے. جنگل میں تنے تنہا عورت بیٹھی ہے. پوچھا بی بی صاحبہ کہ کیسے بیٹھی ہو؟ کہنے لگی میرے خاوند کا یہاں وصال ہو گیا اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے. تو اس صحابہ کی تابعین کی جماعت میں ایک صحابی تھے جنہوں نے 23 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک اٹھاتے تھے, لوٹا اٹھاتے تھے, بہت بڑے مفتی تھے اپنے دور کے, کئی علماء کے استاد تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے سنا تو آپ نے فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا, ہمیں پہلے فرمایا تھا میرا ایک غلام ایسا بھی ہوگا, میرا غلام ایسا بھی ہوگا. اب ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ تو ابو ذر غفاری ہے. فرمانے لگے دیکھو بی بی صاحبہ یہ میری چادر ہے کندھے پر, میری چادر میری امی نے بنائی ہے اپنے ہاتھ سے, اور میری کوئی نوکری نہیں ہے زکوٰۃ کی جو ہے یا دوسرا کوئی بیت المال کا, اس کا سرکاری نوکری بھی نہیں ہے. میں تو اللہ کے محبوب کا غلام ہوں, میں تو اللہ کے پیارے محبوب کا غلام ہوں. اسی چادر کے اندر ہم ان کی تکفین کریں گے. غسل کا اس کا اہتمام کیا,
جناب یہ وہ پیارے محبوب کے غلام ہیں. مختصر تعارف میں نے کرایا. اور راوی کون ہے؟ حضرت مولا علی. کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں پر ان کی بڑی شہرت ہے، ابو ذر غفاری کی. تو فرشتے بھی حیران ہیں، اے پیارے محبوب صبح و شام آپ کا غلام ایک دعا پڑھتا ہے، اور دعا کے اندر وہ 10 چیزیں ہیں، اتنی برکات والے کلمات ہیں، فرشتے بھی حیران ہیں اللہ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے. تو ان سے وہ دعا سنیے اپنے غلام سے. آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری تو ایک دعا پڑھتا ہے 2 مرتبہ روزانہ، وہ دعا تو ہمیں سنا. عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے محبوب وہ دعا مجھے کسی نے سکھائی نہیں ہے، وہ میرے دل کے اندر الہام کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دل کے اندر یہ ڈالی گئی وہ کلمات میں پڑھتا ہوں. اور وہ بہت برکت والی دعا، بہت عظمت والی دعا. تو عرض کرتے ہیں آقا فدا کا ابی و امی، میرا ابا بھی قربان ہو. یہ صحابہ کا طریقہ دیکھیے. یا رسول اللہ میری ماں بھی قربان ہو آپ پر. فدا کا ابی و امی، میں دعا کون سی پڑھتا ہوں؟ عرض کی آقا 2 مرتبہ دعا پڑھتا ہوں منہ کعبے کی طرف. پہلے میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ دیر تو یہ پڑھتا ہوں اہلہ لا الہ الا اللہ لا الہ، یہ اس کا ذکر. وَأَحْمَدُهُ مَلِيًّا، اللہ تعالیٰ کی حمد، الحمدللہ الحمدللہ. مشکل ہے کوئی؟ مشکل نہیں نا، آسان ہے. وَأُكَبِّرُهُ مَلِيًّا، پھر کچھ دیر میں کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کے بعد میں دعا کے کلمات 10 چیزیں اس میں ہیں، وہ دعا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. نمبر 1، 10 چیزوں کو مانگا گیا، آپ مانگتے تھے اللہ سے. اللہم انی اسألک ایمانا دائما، یا اللہ دائمی ایمان چاہتا ہوں. بھائیو ایمان، یہ صحیح عقیدہ سب سے قیمتی جوہر ہے، اور اس ایمان کی جو روح ہے وہ محبت رسول ہے، حب رسول ہے. ایمان کی بات، یا اللہ ایمان میرے ایمان کو محفوظ رکھ. تو بہت سے اولیاء کرام نے نوافل بھی بتائے، مغرب کے بعد نفل اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد ایسا کرو کہ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 1 مرتبہ فلق، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر سورۃ الناس. جب سلام پھیرو سر سجدے میں رکھو، اے اللہ مجھے ایمان پہ قائم رکھنا. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے ملفوظات فوائد الفواد، اس میں فرماتے ہیں اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا. الحمدللہ مجھے یہ نصیب ہے، جب سے میں نے مطالعہ کیا میں نے شروع کیے ہوئے. اللہ تعالی ہمیں ذوق نصیب فرمائے. دوسری بات، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا خَاشِعًا، اے اللہ دل ایسا عطا فرما جس میں تیرا خوف ہو، خوف خدا دل میں ہو تو پھر سبحان اللہ. نمبر 3، اسالک علما نافعا، اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں نفع والا علم ہو، نقصان والا نہ ہو. ایسا علم بھی ہوتا ہے اس کا مطلب انسان متکبر بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑے والا، فتنے فساد والا، وہ علم جہالت ہوتا ہے، نفع والا علم. اور اس کے بعد اسالک یقینا صادقا، مجھے صادق یقین دے. واسالک دینا قیما، پکا دین. اسالک العافیت من کل بلیہ، ہر مصیبت سے مجھے عافیت دینا. واسالک تمام العافیہ، کامل مجھے عافیت دینا. واسالک دوام العافیہ، دوام عافیت. اسالک شکر علی العافیہ. اسالک الغنا عن الناس. آپ آدھے نا یا اللہ کہنا محتاج نہ کریں، یہ آخر میں یہ ہے، اے اللہ مجھے غنا عطا فرما، لوگوں کی ضرورت محتاجی، کسی کا محتاج، اپنے در کا محتاج. یہ ہیں جی 10 چیزیں. آپ 2 مرتبہ یہ دعا مانگتے تھے، فرشتے بھی. یہ کیسی پیاری دعا ہے، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں. تو اس کے بارے میں کہا جبریل امین نے جب یہ دعا سنی، عرض کی اے اللہ کے محبوب والذی بعثک بالحق لا یدعو احد من امتک ھذا الدعاء، آپ کی امت میں سے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا غفرت لہ ذنوبہ، گناہ معاف ہو جائیں گے. ان کان اکثر من زبد البحر، اگرچہ آپ کے اس امتی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں اور زمین کے ذرات کے برابر ہوں، جو بھی اس دعا کو صدق دل سے پڑھے گا اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے
اور فرشتے، جنت بھی اس کی مشتاق ہو جائے گی، جنت بھی اس کی طلب کرے گی، یہ بندہ میرے اندر آئے، اور فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کریں گے۔ فتحت لہ ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ونادت الملائکہ یا ولی اللہ ادخل من باب ای شئت من ای باب شئت، قیامت کے روز فرشتے کہیں گے اے اللہ کا ولی، جس دروازے سے مرضی آئے جنت سے گزر جاؤ، جنت میں چلا جاؤ، جس دروازے سے مرضی۔ ایسی برکت والی ہے، اندر کے سسٹم کو دور کر دے گی، اندر کی جو خرابیاں ہیں، صفات ذمیمہ ہیں، برکت والی دعا ہے۔ تو شب برات کے اندر آپ نے مغرب کے بعد تو یہ کتاب کی لکھی ہوئی مجموعہ وظائف، اس کے اندر ہے 2 رکعت آپ پڑھیں گے سورۃ یاسین شریف، اور دعا مانگیں گے یا اللہ میرے رزق میں برکت فرما، رزق میں برکت ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھ کے، طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، پھر نماز آپ پڑھیں گے سورۃ یاسین شریف، اور پھر وہ دعا ہے چونکہ لمبی اس کے اندر کتاب کے اندر ہے، وہ پڑھیں گے یا اللہ میری عمر میں برکت فرما، اس کی برکت تک انشاءاللہ آپ کی عمر اس دنیا میں رہیں گے آپ، اور جب موت کا جب رزق کے اندر، اور اس کے بعد ہی 2 رکعت نماز نفل، یا اللہ مجھے بیماریوں سے، مصیبت سے، تو اور بھی اس کے اندر نوافل، قرآن کی تلاوت، روزہ بھی رکھ لینا، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنا، بڑی برکت والی ہے، سخاوت، اور کوئی ناراض ہے اس سے معافی مانگ لینا، کوئی لڑے ہوئے ہیں تو ان کو آپس میں قریب کر دینا۔ اللہ تعالیٰ یہ کلمات قبول و منظور فرمائے۔